بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اسٹڈیز فار کلاس 9 چیپٹر 2۔ آج ہمارے پاس ٹاپک ہے سی آر فارمولہ 1944۔ آپ کے ٹیکسٹ بک پیج نمبر 25، سی آر فارمولہ 1944۔ جب انگریز حکومت نے گاندھی کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کو سختی سے کچل دیا اور اسے جیل میں ڈال دیا تو اس کی تحریکوں میں جان نہ رہی۔ اب گاندھی نے قائد اعظم کو ایک سازشی جال میں پھنسا کر مسلم لیگ کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس سازش میں گاندھی نے چکرورتی راج گوپال آچاریہ کو استعمال کیا اور اسے کہا کہ تقسیم ہند پر اپنی رائے دیں۔ چکرورتی راج گوپال آچاریہ انڈین نیشنل کانگریس کا ایک رہنما تھا۔ اس کا تعلق مدراس سے تھا اور عوام میں راجا جی کے نام سے مشہور تھا۔ فرسٹ پیراگراف کی وضاحت کرتے جس میں پتہ چلتا ہے کہ انگریز حکومت نے گاندھی کی ایک تحریک تھی جس میں گاندھی نے بتایا تھا کہ ہندوستان چھوڑ دو، ایک تحریک چلائی تھی، لیکن انگریز نے گاندھی کی اس تحریک کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ پھر جب تمام تحریکیں گاندھی کی ناکام ہوئی تو گاندھی نے پھر قائد اعظم صاحب کو ایک جال میں پھنسانے کی کوشش کی اور سوچا کہ مسلم لیگ کو کمزور کر دیا جائے۔ تو اپنی سازش کا حصہ بنانے کے لیے گاندھی نے چکرورتی راج گوپال آچاریہ کو اپنے ساتھ ملایا، جو کہ انڈین نیشنل کانگریس کا ایک رہنما تھا اور مدراس سے اس کا تعلق تھا اور راجا جی کے نام سے مشہور تھا۔ تو گاندھی نے اس سے کہا کہ وہ تقسیم ہند پر اپنی رائے کو دیں۔ تو راج گوپال آچاریہ نے جو اپنی رائے دی وہ درج ذیل ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ مارچ 1944 میں گاندھی اور راج گوپال آچاریہ نے ایک فارمولے کو حتمی شکل دی۔ اس فارمولے کو سی آر فارمولہ کہا جاتا ہے، یا آپ ایک شارٹ کویشچن یا ایم سی کیوز بھی تیار ہوتے ہیں کہ سی آر فارمولہ کب بنایا گیا، اس کی تاریخ کیا تھی، 1944 مارچ سی آر فارمولہ، یا آپ اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ اس دوران جیل سے ہی ہندو مسلم مسائل پر گاندھی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان خط و کتابت جاری رہی۔ اس فارمولے کو قائد اعظم کے پاس بھیج دیا گیا۔ قائد اعظم کو فارمولے کی تفصیلات سے 8 اپریل 1944 کا آگاہ کیا گیا۔ سی آر فارمولے کے جو اہم نکات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے، یہ فارمولہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتے کی وہ بنیاد ہے جس پر گاندھی اور قائد اعظم متفق ہو گئے اور وہ اپنی اپنی جماعتوں سے منظور کرانے کی کوشش کریں گے۔ متفق ہوں گے، اتفاق کریں گے یا مانیں گے، یہ اس کا سی آر فارمولے کا پہلا نکات تھا۔ تو سیکنڈ نکات اس کا ہے، جنگ عظیم دوئم، پیج 26 ہمارے پاس، پوائنٹ نمبر 2، جنگ عظیم دوئم ختم ہوگی تو ایک مخصوص کمیشن قائم کیا جائے گا جو ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب کے ایسے متصلہ اضلاع کی حدود کا تعین کرے گا۔ متصلہ مین ساتھ ساتھ، قریبی یا نزدیک، جہاں مسلمانوں کی قطعی اکثریت ہے۔ علیحدہ مملکتوں کے قیام کا فیصلہ ہوا تو سرحدوں پر رہائش پذیر عوام دونوں میں سے کسی ایک ریاست میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کی آزادی کی حمایت کرتی ہے اور وہ اس بات سے بھی اتفاق کرتی ہے کہ وہ عبوری حکومت کا قیام میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 4، اگر استصواب رائے کا فیصلہ ہوا، استصواب کہتے ہیں رائے لینا یا تجویز پوچھنا، تو سیاسی جماعتوں کو عوام کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے اور انہیں اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے مہم چلانے کا اختیار ہوگا اور وہ پورا پروپیگنڈا کر سکیں گے۔ پوائنٹ نمبر 5،
اگر علیحدہ مملکتوں کے قیام کا فیصلہ ہوا تو دونوں فریق ریاستی اور حکومتی امور پر باہم معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 6، اگر آبادی کا تبادلہ کرنا مقصود ہو تو صرف رضاکارانہ بنیادوں پر ہوگا۔ پوائنٹ 7 جو کہ لاسٹ ہے، فارمولے پر صرف اسی صورت میں عمل ہوگا اگر حکومت برطانیہ ہندوستان میں حکومت کرنے کے حق سے دستبردار ہو جائے۔ دستبردار چھوڑ دینا یا ترک کر دینا، اور سارے اختیارات مقامی لوگوں کو منتقل ہو جائیں۔ تو قائد اعظم صاحب نے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے مشورے سے CR فارمولے کو مسترد کر دیا۔ مجلس عاملہ کہتے ہیں بزرگ، سیانے، سمجھدار، حاکم لوگ جو رہنما تھے مجلس کے، ان کے اندر قائد اعظم صاحب نے CR فارمولے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس طرح یہ گاندھی کی ایک سازش تھی جو کہ اس نے چکرورتی راج گوپال آچاریہ کو استعمال کرتے ہوئے بنائی تھی، جس کے اندر اس نے کہا کہ گاندھی اور قائد اعظم متفق ہوں گے تو اپنی بھی جماعتوں سے منظور کرانے کی کوشش کریں گے یہ فارمولہ کو۔ جنگ عظیم دوم ختم ہوتی ہے تو اضلاع کے حدود کا تعین کیا جائے گا اور مسلم اکثریت والے لوگ الگ ریاست میں تقسیم ہو جائیں گے۔ حال ہی مسلم لیگ ہندوستان کی آزادی کی حمایت کرتی ہے۔ اگر استصواب رائے کا فیصلہ ہوتا ہے تو تمام دونوں جماعتیں سیاسی ہیں وہ اپنی اپنی مہم چلانے کا اختیار رکھتی ہے۔ اگر علیحدہ مملکت بننے کا فیصلہ ہوتا ہے تو دونوں فریقین ریاستی حکومتی امور آپس میں باہم مشورے سے کریں گے۔ اور آبادی کا تبادلہ ہوتا ہے تو وہ رضاکارانہ ہوگا۔ تو اس ساری کی ساری سازش تھی، اور اس کا جو اہم بات وہ یہ تھی کہ اس فارمولے پر تبھی عمل کیا جائے گا اگر حکومت برطانیہ ہندوستان پر اپنی حکومت حق جو ختم کر دے اور جو سارے اختیارات مقامی لوگوں کو منتقل کر دے۔ اس ساری کی ساری جو باتیں تھیں یہ مسلمانوں کے خلاف تھی اور پاکستان کو نہ بنانے کی ایک سازش تھی۔ ہمارے عظیم رہنما قائد اعظم صاحب نے اس CR فارمولے کے تمام نکات کو مسترد کر دیا اور اس فارمولے کی کسی بھی شک یا نکات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں تک ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے جس کا ہم نے CR فارمولے کی ابتدا اور اس کے اہم نکات پڑھے ہیں۔ السلام۔